Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I am going to discuss Muslim scientists and their contribution. Muslim scientist का बायो में क्या कंट्रीब्यूशन है, आज का ये हमारा टॉपिक है कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने बायो में कौन कौन से अहम रोल अदा किए हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Muslim scientists contributed a lot of knowledge. मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा ही नॉलेज दिया है टू द साइंस ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, बायोलॉजी को और मेडिसिन को. मतलब ये है कि मुस्लिम साइंटिस्ट का बायो में और मेडिसिन्स में एक अहम रोल अदा किया है. फ्रॉम 8th to 15th सेंचुरी, 8वीं और 15वीं सदी के दरमियान में मुस्लिम साइंटिस्ट ने बायो में और मेडिसिन में एक अहम रोल अदा किया है. Their views were highly respected and taken as authority. उनके ख़यालात का बहुत एहतराम किया गया and taken as authority, और उन्हें इख्तियार के तौर पर लिया गया. Some of the famous Muslim scientists और कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट है जो बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने बायो में एक अहम रोल अदा किया है, बारी बारी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जाबिर बिन हयान का नाम आता है. जाबिर बिन हयान पैदा हुए हैं 721 AD को और वो वफ़ात पा गए हैं 1815 AD को. AD का मतलब क्या है? AD का मतलब है एनो डोमिनी. लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. एक हम यूज़ करते हैं BC. BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, CHIRST, क्राइस्ट. एक हम यूज़ करते हैं AD एनो डोमिनी, और एक हम यूज़ करते हैं BC बिफोर क्राइस्ट. जाबिर बिन हयान की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन ईरान, वो ईरान में पैदा हुए, एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक, और उसने मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो इराक में की. ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री. जाबिर बिन हयान ने मुतारिफ़ कराया एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री. उन्होंने ये बताया कि केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं. तो सबसे पहले केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट जाबिर बिन हयान ने किया था. एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जाबिर बिन हयान ने बहुत ज़्यादा ही प्लांट्स और एनिमल्स पर किताबें लिखी थे. अमंग दीज, उन किताबों में अल नबतात एंड अल हैवान और नोट वर्ती, ये बहुत ही मशहूर है. ही वॉज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर, वो एक एस्ट्रोनॉमर भी था. द वन हु स्टडी अबाउट स्पेस. फार्मासिस्ट, वो एक फार्मासिस्ट भी था, दवाइयाँ भी बनाता था. फिजिशियन, वो एक तबीब था. फिलोसोफर एंड इंजीनियर. तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुस्लिम साइंटिस्ट में दो चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है. एक ये कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी और किस चीज़ के बारे में लिखी थी. अगर हम बात करें अल नबातात, तो ये जाबिर बिन हयान ने लिखी है प्लांट्स के बारे में. अल हैवान लिखी है एनिमल्स के बारे में. दूसरी बात यह है कि वो मुस्लिम साइंटिस्ट क्या था. अगर हम बात करें जाबिर बिन हयान की, तो वो एक हमारे पास एस्ट्रोनॉमर था, फार्मासिस्ट था, फिजिशियन था, फिलोसोफर था, एंड एज वेल एज वो इंजीनियर भी था. दूसरा मुस्लिम साइंटिस्ट देखते हैं अब्दुल मालिक इस्माई. ही वॉज बॉर्न इन 740 AD and died in 800
28 AD. He was born in Basra. وہ بصرہ میں پیدا ہوئے. He was regarded as a specialist in animal science. وہ اینیمل سائنس میں کیا تھا؟ اسپیشلسٹ تھا. وہ جانا جاتا تھا ایز اے اسپیشلسٹ ان اینیمل سائنس. He wrote many books on animals and plants. اس نے بھی پلانٹس اور اینیملس کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی تھے. One of his famous book, ان میں سے جو مشہور کتاب ہے ان میں سے ایک کا نام ہے الخیل is about horses, another al-ibl about camels, a third ash-shah about sheep, and the fourth one is al-wahush is about wild animals. In the book Khalaqul Insan, he had described different parts and function of a human body. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا خلق الانسان. اس کتاب میں انہوں نے ہیومن باڈی کے مختلف پارٹس اور ان کا کام جو ہے وہ ڈسکرائب کیا تھا، وہ بیان کیا تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ابو علی سینا. He was born in 880 AD and died in 1037 AD. He was born near Bukhara. He was among the greatest Muslim scientists, and his most valuable contribution was in the field of medicine. ابو علی سینا بخارا کے قریب پیدا ہوئے ہیں اور وہ ایک عظیم مسلم سائنسدانوں میں جانا جاتا تھا، یا عظیم مسلم سائنٹسٹ میں ایک سائنٹسٹ جو تھا وہ ابو علی سینا تھا. اینڈ ہز موسٹ ویلیویبل کنٹریبیوشن، اور اس کا جو سب سے اہم کنٹریبیوشن ہے، جو سب سے اہم رول ہے، وہ ہے کس فیلڈ میں؟ میڈیسن میں. ہی واز این ایکسپرٹ ان میتھمیٹکس، وہ میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ تھا. ایسٹرونومی میں ایکسپرٹ تھا. ایسٹرونومی کسے کہتے ہیں؟ اگر سمپلی ہم ایسٹرونومی کو ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں دا اسٹڈی آف ایوری تھنگ ان دا یونیورس بیونڈ ارتھ ایٹماسفیئر. ارتھ ایٹماسفیئر کے باہر جتنی بھی باڈیز ہے اسپیس میں، ان کی اسٹڈی کو کہتے ہیں فزکس اینڈ پیلنٹولوجی. پیلنٹولوجی کسے کہتے ہیں؟ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بایو کا ایک ایسا برانچ جس میں ہم پاسٹ آرگینزمس کے فاصل کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو وہ ایکسپرٹ تھا میتھ میں، ایسٹرونومی میں، فزکس میں اور پیلنٹولوجی میں. ہی ورکڈ آن دا اسٹرکچر، فنکشن اینڈ ڈیزیزز آف دا آئی. انہوں نے کام کیا تھا جو آئی ہے ان کا اسٹرکچر کس طرح ہے، ان کا فنکشن کیسا ہے، اور آئی کے جو بیماری ہے ان کے بارے میں اس نے کام کیا تھا. ہی ڈسکرائبڈ، اس نے اس وقت تقریباً 130 ڈیزیزز آف دا آئی ان ہز بک. اس ٹائم میں انہوں نے اپنی بک میں، اپنی کتاب میں تقریباً 130 مختلف آئی کے بیماریوں کے بارے میں ہمیں بتایا تھا. ہز بک القانون فی الطب was translated into many European languages. دیکھیں اسٹوڈینٹس، ہر ایک سائنٹسٹ نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے. تو آپ لوگ ایم سی کیوز کے لیے ان کو یاد رکھے کہ کس سائنٹسٹ نے کون سی کتاب لکھی ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں الفارابی. دس ریناؤنڈ حکیم، یہ مشہور حکیم اینڈ بیولوجسٹ، یہ ایک مشہور حکیم تھا اور بیولوجسٹ تھا. لیوڈ ان، جو رہتا تھا. ان کی اگر ہم تاریخ پیدائش دیکھیں 870 AD ہے اینڈ ہی واز ڈائڈ ان 950 AD. ہی روٹ 2 books. الفارابی نے 2 کتابیں لکھی ہے، کتاب النباتات which is about plants and کتاب الحیوانات which is about animals. اگلا مسلم سائنٹسٹ ہے عبد
Qasim Ali Zahrawi. This great Muslim surgeon was born in 936 AD and died in 1004 AD. یہ مشہور سرجن کسے کہتے ہیں؟ جو آپریشن کرتے ہیں. یہ پیدا ہوئے ہیں 936 AD کو اور وفات پا گئے ہیں 1004 AD میں. He was famous for the removal of stone from urinary bladder. وہ مشہور تھا کس لیے کہ جو یورینری بلیڈر میں سٹون بنتا ہے اس کو یہ سرجری کے ذریعے کیا کرتا؟ ریموو کرتا اس بلیڈر سے. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ابن الحیثم. He lived in 965 AD and died in 1039 AD. And he was one of the most outstanding biologists of Muslim world. وہ ایک عظیم بیولوجسٹ تھا مسلم دنیا کا. Basically he was an ophthalmologist. وہ کیا تھا؟ بیسیکلی ophthalmologist تھا. ophthalmologist کسے کہتے ہیں؟ A specialist in the branch of medicine concerned with the study and treatment of disorder and diseases of the eye. ایک ایسا اسپیشلسٹ جو آئی کے بیماریوں کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے. He corrected the Greek concept of vision, locating retina as the seat of vision. انہوں نے گریک کا جو پرانا کنسیپٹ تھا دیکھنے کا وہ صحیح کیا. دیکھیں اسٹوڈینٹس، فار ایگزامپل یہ سامنے ایک گلاس پڑا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس گلاس کو دیکھتے ہیں. تو جو گریک والے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ پہلے لائٹ آتی ہے ہماری آنکھوں پہ، ہمارے آنکھوں سے ریفلیکٹ ہو کے ہمیں یہ آبجیکٹ نظر آتا ہے. جب یہ سائنٹسٹ آیا تو اس نے ان کے کنسیپٹ کو غلط پروو کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لائٹ پہلے آتی ہے سن سے، ایک آبجیکٹ پہ گر جاتی ہیں اور اس آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کے وہ ہماری آنکھوں سے گزر کر ریٹینا پہ امیج بناتا ہے، اور ریٹینا پہ جو امیج بنتا ہے وہ اسمال اور انورٹڈ ہوتا ہے اور برین اسے کیا کرتا ہے؟ روٹیٹ کرتا ہے. تو جو گریک کا جو اولڈ کنسیپٹ تھا اس کو کس نے کریکٹ کیا؟ ابن الحیثم نے کریکٹ کیا. His famous books کتاب المناظر and میزان الحکمہ were translated into Latin, Hebrew, Greek and other Western languages. اس نے بھی 2 کتابیں لکھی ہے. ایک کا نام ہے کتاب المناظر and the second one is میزان الحکمہ. علی بن عیسیٰ اینڈ بو علی سینا یہ ایک ہی سائنٹسٹ ہے. تو ہم اس کو سکپ کرتے ہیں کیونکہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو جو ہمارا آخری سائنٹسٹ ہے وہ ہے ابن النفیس. He was a renowned biologist of 13th century. وہ 13ویں صدی کا ایک مشہور بیولوجسٹ تھا. He described the circulation of blood in the human body. اس نے ہیومن باڈی میں جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ ڈسکرائب کیا تھا. تو ہوپ آپ لوگوں کو مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.